اے انسان، اے والد محترم، اے میرے عزیز بھائی، اے رفیق و شفیق شوہر، اے پیارے بیٹے، ارے چچا، دادا جی، موبائل تمہارا دشمن ہے، بلکہ یہ تمہارے سب سے بڑے اور سخت ترین دشمنوں میں سے ہے۔ اب تم یہ مت پوچھ بیٹھنا اجی کہ میرا موبائل کیسے میرا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تم سے تمہارے موبائل کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس موبائل کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو تم نے اپنی محرم خواتین یعنی اپنی بہن، بیٹی اور بیوی کو دے رکھا ہے۔ یہ تمہارے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دشمن سے تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، اس کا سامنا کر سکتے ہو اور شاید اسے شکست دے سکتے ہو اور اس پر غالب آ سکتے ہو، اور اگر وہ تمہیں شکست دے بھی دے یا تم پر غالب آ جائے تو کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو پنجہ آزمائی کی روایت رہی ہے کہ کبھی تم غالب آتے ہو اور کبھی مغلوب ہو جاتے ہو، لیکن جو موبائل تم نے اپنی محرم خواتین کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے وہ تمہارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور جان لے کہ تمہارا اپنی عزت و کرامت اور شرف و فضل سے دفاع کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم یہ موبائل اپنی خواتین کو مت دو، اور اگر تم یہ بڑی غلطی کر چکے ہو تو جلدی کرو اور اس موبائل کو ان کے ہاتھوں سے چھین لو۔ یقیناً میں تمہیں اللہ کے واسطے نصیحت کر رہا ہوں، اے وہ شخص جس نے اپنی محرم خواتین کو موبائل دیا ہے، چاہے وہ عام موبائل فون ہو یا اسمارٹ فون ہو، اس کے ذریعے سے عزت و شرف کی پامالی ہو سکتی ہے، اور اسمارٹ فون تو خاص طور پر زیادہ خطرناک ہے۔ اے میرے پیارے دوستو، تم سے ادباً عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار رہنا چاہتے ہو تو اپنی محرم خواتین کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا سر فخر سے بلند رہے تو اپنی محرم خواتین کو موبائل استعمال کرنے نہ دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پہاڑوں کی طرح بلند و بالا رہو اور مضبوط رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو اللہ کی رضا نصیب ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم بہترین اور اچھے لوگوں میں شامل ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایک عظیم انسان کی حیثیت سے جیو اور ایک عظیم انسان کی حیثیت سے مرو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت و شرف پامال نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے ناراض نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا سر مردوں میں شرم سے نہ جھکے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں لوگوں کے درمیان ذلیل و رسوا نہ کیا جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو اپنے پیدا ہونے پر پچھتاوا نہ ہو، تو اپنی محرم خواتین کو موبائل نہ دو، کیونکہ یہ موبائل فونز بہت ہی خبیث ڈیوائسز ہیں جو تم پر بہت زیادہ خطرناک طریقے سے حملہ آور ہیں۔ کفار و یہود اور نصارہ اس کے ذریعے سے ہم پر ہما جیسے حملہ آور ہوئے ہیں تاکہ وہ مسلم نوجوانوں کو برباد کر دے اور ان کی طبیعتوں میں فساد برپا کر دے، کیونکہ اگر وہ ہم پر یا ہمارے ملکوں پر ٹینکوں، توپوں اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ حملہ آور ہوتے تو تمام مسلمان چاہے نیک ہو یا بدکار ہو، بزدل ہو، بہادر ہو، سب ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے، کیونکہ یہ کفار ہی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ لیکن انہوں نے ہمیں جنگ کے بجائے ان موبائل فون کے ذریعے ہدف و نشانہ بنایا، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ ان کے مقاصد کے عین مطابق تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ان موبائل فون کے ذریعے عزت پامال ہوئی؟ ان موبائل فونز کی وجہ سے زنا و فحاشی کے واقعات رونما ہوئے، ان موبائل فونز کی وجہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے ایک دوسرے سے حرام تعلقات بڑھنے لگے، ان موبائل فونز کی وجہ سے سنگین اور خوفناک جرائم وقوع پذیر ہوئے، ان موبائل فونز کی وجہ سے نازیبا پیغامات اور میسیجز کا تبادلہ ہونے لگا، ان موبائل فونز کی وجہ سے بہت سے مسلم بیٹے اور بیٹیوں کے اخلاق و اطوار تباہ ہو گئے، ان موبائل فونز کی وجہ سے عریانی اور فحاشی طبیعتوں میں گھر کر گئی، ان موبائل فونز کی وجہ سے قتل و غارت، فتنہ و فساد اور بغض و عناد رونما ہونے لگے، اور ان سب کا سب سے پہلا اور بنیادی سبب مسلم مردوں کی غفلت و بے پرواہی تھی اور ہے، اور اس کا دوسرا سبب خواتین کی لاپرواہی ہے۔ لیکن مرد ہی سب سے پہلے اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ مرد ہی خواتین کے محافظ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر قوام ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت و فوقیت دی ہے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اللہ کی رحمت و سلامتی ہو آپ پر۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں ناقص العقل اور ناقص دین ہیں، لہذا اے مرد اپنی محرم خواتین کی حفاظت کر، ان پر غیرت کھاؤ اور ان کو موبائل فونز کے استعمال سے روکو۔ اے اللہ میں نے پہنچا دیا، اے اللہ گواہ رہے۔